بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابئین، من آمن باللہ، جو شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیا، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، اس کا ترجمہ میں نے عرض کیا ہے۔ یہ ایک جو پہلے ہمارے درس گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے تذکرہ چلا آ رہا ہے، تو یہ آیت پہلی باتوں کا تتمہ ہے، خلاصہ ہے۔ تتمہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے کوئی بات ذکر کی جائے اور خلاصتاً یا ان کی تکمیل کے لیے بعد میں جو بات ذکر کی جاتی ہے اس کو تتمہ کہتے ہیں۔ تو پہلے جو بنی اسرائیل کا قصہ چلا آ رہا تھا، اس کے اندر بہت سارے انعامات کا ذکر تھا، ان پر آنے والے عذابوں کا ذکر تھا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بطور تتمہ یہ آیت فرمائی ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى الی آخرہ۔ یہ آیت ہے بظاہر چھوٹی سی، لیکن یہ آیت اپنے اندر بڑی نسبت رکھتی ہے اور بہت ہی جامع آیت ہے۔ اس کو آپ ذرا غور سے سمجھیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا فرمانا چاہتے ہیں، تو اس کو اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، یہ 4 جماعتوں کا ذکر ہے۔ پہلے الذین آمنوا، مسلمان ایمان والے، والذین ہادوا اور یہودی ایمان والے، یہ امت مسلمہ، یہودی امت موسوی، موسیٰ علیہ السلام کی امت، والنصارى اور عیسائی امت عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، والصابئین اور صابی، یہ 4 گروہوں کا ذکر ہے۔ صابی کس کو کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں 2-3 اقوال مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں۔ صابی نمبر 1، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار لوگ تھے، یعنی ان کی امت کے لوگ تھے یہ، اور بعد میں یہ اصل مذہب سے ہٹ کر ہم الذین یعبدون الکواکب، یہ ستاروں کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، تو ان کو صابی کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کے ہاں صابی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین کے اندر چلے جائیں، یعنی اپنا دین چھوڑ دیں، ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ اور آج کل بعض علاقوں میں بھی جو لوگ بڑوں کے طریقوں سے ہٹ جاتے ہیں نا، ان کو صابی کہتے ہیں۔ بعض علاقوں میں روایت میں یہ مشہور ہے، اگرچہ وہ خواہ حق پر ہی کیوں نہیں ہوتے لیکن ان کو صابی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر والصابئین سے یہ جو مراد ہیں، یہ وہی هم الذین یعبدون الکواکب، ستاروں کے پرستش کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ تو یہاں پر پھر 4 جماعتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 عیسائی، اور نمبر 4 صابی۔ یہ 4 گروہوں کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال جنہوں نے کیے، تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کا ایک نسبت ہے، ایک مفہوم ہے۔ دیکھو ایمان والے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے کہتے ہیں کہ بھئی ہم حق پر ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور صابی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ذکر فرما دیا، میرے ہاں جو کسوٹی ہے، معیار ہے، وہ نام نہیں ہے، یعنی خواہ آپ نام کے اعتبار سے کوئی بھی ہوں، یعنی یوں سمجھے، اس کو آسان کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کل کے دور میں مختلف مسلک ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف گروہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ وہابی ہے، کوئی کہتا ہے یہ دیوبندی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بریلوی ہے، کوئی کہتا ہے شیعہ ہے، کوئی کہتا ہے سنی ہے، کوئی کہتا ہے کیا، کوئی کیا، مختلف ٹولے بنے ہوئے۔ بہرحال یہ ٹولے جنت کا معیار نہیں ہے کہ بھئی آپ سنی بنو گے تب جاؤ گے جنت کے اندر، آپ وہابی بنو گے تب جنت کے اندر جاؤ گے، بریلوی بنو گے، دیوبندی بنو گے، یہ یعنی بننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اللہ کے ہاں وہ اجر پائے گا۔ اب دیکھیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان میں سے دو چیزوں کا ذکر کیا۔ ایمان لانا تو بہت چیزوں پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اب ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، میں ذکر کر لیتا ہوں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری اللہ ہی کی طرف سے، تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ 7 چیزوں کا ذکر ہو گیا۔ اب ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، اللہ کے ناموں پر، وصفاتہ، اور اللہ کی صفات پر، وقبلت جمیعا، وَأَحْكَامِهِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے، یعنی بہت ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہاں پر 2 ذکر کی، ان کا کیا مطلب ہے؟ من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر، اللہ کو تو مانتے تھے مشرکین مکہ، جو مشرکین مکہ تھے نا وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اپنے بیٹوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے، اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ بھی رکھتے تھے، نام بھی ان کے مسلمانوں والے تھے، لیکن اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے تھے۔ صرف اللہ کو ماننا یعنی اللہ ہے یہ ہمارے لیے نجات کا سبب نہیں بن سکتا، نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ماننا اور اللہ کے احکامات کو ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن فرمایا ہے کہ یہ چیزیں حق ہیں آپ ان کو مانو، یہ نہیں حق ان کو چھوڑ دو، یہ ساری ضروریات دین جتنے بھی ہیں یہ ایمان باللہ میں شامل ہے۔ گویا پورے ایمانیات جتنی بھی ہے وہ ایمان باللہ کے اندر شامل ہے۔ اب بظاہر بات ہے بندہ قرآن مجید کو تب مانے گا وہ اللہ کو مانتا ہوگا، نبیوں کو تب مانے گا جب اللہ کو مانتا ہوگا، باقی آخرت کے دن پر یا فرشتوں کو یا کتابوں کو تب مانے گا جب اللہ کو مانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تب اس لیے فرما لیا من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لایا۔ ایک بات، دوسری بات والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اب دیکھو یہ آخرت کا دن بھی تو ایمان باللہ کے اندر شامل ہو گیا تھا، پھر کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے عام ذکر فرما کر بعد میں آخرت کے دن کو خاص اس وجہ سے ذکر کیا کہ یہ ایک تو یہ کہ آخرت کے منکر زیادہ لوگ تھے، یعنی
باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اعمال وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کا حساب و کتاب، ان چیزوں پر بہت سارے لوگوں نے انکار کیا تھا اس وجہ سے۔ ایک نمبر دو، یہ خاص کر کے اس وجہ سے ذکر کیا، جس بندے کے دل کے اندر آخرت کا خوف ہوگا، قیامت والے دن کا خوف ہوگا، وہ بندہ کبھی بھی برائی نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، دیکھو آج کوئی بندہ چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے لیے وہ اندھیرے کا انتظار کرتا ہے کہ بھئی رات کو اندھیرا ہوگا میں جا کر چوری کروں گا، اور لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ ایک دن ایسا ہے جس دن میں اپنے کیے کا حساب دوں گا آخرت کے دن پر، یعنی اس کے دل کے اندر خیال آ گیا، اس کا ایمان اگر مضبوط ہو گیا تو وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا۔ اسی طرح کوئی بھی برائی ہے، وہ آخرت کے دن کا اگر اس کے دل کے اندر خیال آ گیا، ڈر ہے، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو بطور خاص ذکر فرمایا ہے، ایمان باللہ اور آخرت کا دن۔ بندہ جب اکیلا ہوتا ہے وہ اس وقت تک گناہ نہیں کرے گا جب تک اس کو اللہ کا ڈر ہے، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت والے دن یعنی قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیشگی کا اس کے دل کے اندر خوف ہے، تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اب ذکر میں یہ کر رہا تھا، آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ 4 گروہوں کا ذکر ہوا، امت محمدیہ، یہودی، عیسائی اور سابی۔ ان چاروں کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، ایمان اس کا مکمل ہو گیا، اب عمل صالح کر رہا ہے۔ عمل صالح کسی بہت بڑی بلا کا نام نہیں ہے۔ عمل صالح ہر نیک عمل چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہیں ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو وہ اللہ کے لیے نیک عمل بن جائے گا۔ اس کی مثال، آپ رستے پہ جا رہے ہیں، رستے پہ جاتے جاتے کوئی تکلیف دہ چیز رستے میں پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کو اٹھایا اور سائڈ پہ کر دیا، یہ عمل صالح ہے۔ کوئی بندہ رستہ بھول گیا، اس کو رستہ بتا دیا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ گھر کے اندر آیا، دایاں قدم اندر رکھا، بسم اللہ کر کے گھر کے اندر داخل ہوا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ آپ بیت الخلاء واش روم کے اندر جا رہے ہو، بایاں قدم اندر رکھ کے دعا پڑھ کے جا رہے ہو، یہ بھی عمل صالح ہے۔ اور باہر نکل رہے ہو، دایاں قدم رکھ کر دعا پڑھ رہے ہو، یہ بھی عمل صالح ہے، لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ عمل صالح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس کے اندر اپنا طریقہ شامل نہ ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی بات عمل صالح بن جائے گی، لیکن آپ کی نیت صحیح ہو، اور اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو یاد رکھو وہ آپ کروڑ ہا روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، لیکن نیت آپ کی صحیح نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ یہ بہت پیچیدہ بات وہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اب یہ کام جن لوگوں کے اندر پائے گئے ان کے لیے اجر ہے، اور کہاں ہے؟ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں۔ مومن بندہ کبھی دنیا والوں کی طرف نظر نہیں رکھتا، مومن بندہ کبھی دنیاوی لالچ نہیں رکھتا، مومن بندے کے دل میں اللہ ہی ہوتے ہیں، اللہ ہی کا خیال ہوتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا سا چھوٹا کام بھی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کی امید یہ ہوتی ہے کہ بدلہ اللہ دے گا۔ اور اگر کوئی بڑا کام کرتا ہے یا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے اجر دے گا۔ اب وہ رب پر اجر چھوڑ دو، اللہ دنیا بھی اچھی کرے گا اور آخرت بھی۔ اب یہاں تک اجر کی بات ہو گئی، اور آگے دیکھو، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں جو بندے کو اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ غم وہ ہے کہ جو بندہ اپنے گرد و نواح کے لیے ذہن میں رکھتا ہے۔ اس کی ایک تعریف تو یہ، خوف کہتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے ہو، غم اس کو کہتے ہیں یحزنون، اللہ نے فرمایا جو اپنے گرد و نواح کے لیے ہو۔
نمبر 2، خوف کہتے ہیں جو آنے والے واقعے پر ہوتا ہے، اور غم اس کو کہتے ہیں جو گزشتہ پر ہو۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن بندے کے لیے نہ اگلے آنے والے وقت کے لیے خوف ہوگا، اور نہ اپنے پچھلے کیے جو اعمال ہیں ان پر غم بھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ مومن بندہ جو ہے جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیشگی کے لیے میدان محشر کے اندر جمع ہوگا، مومن بندے پر یہ خوف نہیں ہوگا کہ آنے والا جو وقت ہے وہ میرے خلاف ہوگا، اس پر اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ اپنے دنیا کے کیے ہوئے اعمال پر وہ غمزدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایمان لایا اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھا۔ او بھائی، خلاصہ یہ نکلا، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو، آپ کی دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر بھی نہیں ہے تو شوہر اپنی بیوی کے لیے بیڑیا ہے، شوہر نہیں ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے ایک ظالم بنیں گے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اولاد اپنی والدین کی نافرمان بن جائے گی جب تک اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا، میاں بیوی اپنے ایک دوسرے کے لیے اپنے حقوق کی پاسداری کریں گے، والدین اولاد کے لیے، اولاد اپنے والدین کے لیے، استاد اپنے شاگرد کے لیے، شاگرد اپنے استاد کے لیے، پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے۔ ایک اچھا پڑوسی بنے گا تب جب دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا، نہیں ہوا تو وہ سامنے پڑوسی کا پڑوسی بنا ہوگا، اور جب وہ گھر میں نہیں ہوگا تو اپنے سارے گند کو صاف کر کے دوسرے پڑوسی کے دروازے کے آگے ہی پھینکے گا، کیوں؟ اسے خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ذکر کرنے کا یہ مطلب ہے اللہ کے ہاں آپ کے نام کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ کسی بھی نام کے ہو، کالے ہو، گورے ہو، عربی ہو، عجمی ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، امریکن ہو، کسی بھی شہر کے ہو، اللہ کے ہاں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے اس وقت تک جب تک آپ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، قیامت پر ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ کے ہاں آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں تمہاری کامیابی یقینی نہیں ہے۔ تو انسان اگر کامیابی اپنی چاہتا ہے تو اپنے ٹولوں کے پیچھے، اپنے پیروں مولویوں بڑوں کے پیچھے نہ جائے، وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، تو انسان کی کامیابی انشاءاللہ یقینی ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللہ ہم سب کو ایمان اور اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جب تک زندگی ہے ایمان اور اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جب تک زندگی ہے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں شر کے کاموں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو شر کے اسباب سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللہ اسی مسجد کے مؤذن کچھ عرصہ پہلے اذان دیا کرتے تھے، وہ آج فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، مومنین مومنات، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کے قبر کے منازل آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔